من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 تا 67 کل بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو چکی تھی. ان آیات کریمہ کا دوبارہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. اللہ رب العزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، قل یا اہل الکتاب، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تعالو، تم لوگ آؤ، الی کلمات، ایک کلمے کی طرف، سوائم بیننا و بینکم، جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد، یہ کہ نہ ہم عبادت کریں، الا اللہ، مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا، اور نہ بنائے ہم میں سے بعض کو اربابا، کار ساز، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ رخ پھیرے، روگردانی کریں، فَقُولُوا، تو تم لوگ کہو، اشہدوا، کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم لوگ مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ، کیوں تم لوگ جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التورات، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات، والانجیل، اور نہ ہی انجیل، الا من بعد، مگر ابراہیم کے بعد. افلا تعقلون، کیوں نہیں تم لوگ سمجھتے ہو. ہا انتم، خبردار، ہاؤلائی، یہ لوگ، حاجزتم، تم سے جھگڑا کرتے ہیں، فیما لکم بہ علم، ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جن کا تمہیں کچھ علم ہے. فَلِمَ تُحَاجُّونَ،
پھر کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ان چیزوں کے بارے میں لیس لکم بہ علم جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم لوگ نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم، ابراہیم نہ تھے یہودی ولا نصرانیہ اور نہ ہی نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما اور لیکن ابراہیم تو یہ ایک طرف رہنے والے فرما برداری اختیار کرنے والے تھے، لیکن ابراہیم تو ایک طرف مسلمان ہو کر فرما بردار ہو کر رہنے والے تھے، وما کان من المشرکین اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے تھے، جس کا بیان کل کچھ ہو چکا تھا، کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، عجیب و غریب، اور ان معجزات کا تذکرہ فرما لینے کے بعد یہ بیان ہوا کہ نجران کا ایک وفد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جن میں کچھ سیاسی رہنما بھی تھے، کچھ مذہبی رہنما بھی تھے، اور وہ آئے اور ان کا مقصد یہ تھا ہمیشہ با وفا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنے کا، اسلامی احکامات میں اسلامی اسلام کے مطابق جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اوپر احکامات نافذ کریں گے، اس کے حکم صادر فرمائیں گے، اسی کے مطابق وہ اپنے آپ کو با وفا رہنے کے بارے میں یقین دہانی کرانے کے لیے آئے، اور جو بھی جزیہ ٹیکس مقرر کرنا ہے اس کے لیے آئے۔ لیکن اسی دوران کچھ مذہبی گفتگو شروع ہوئی، مذہبی گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کر دیا ان لوگوں کو مباہلے کا، لیکن وہ لوگ چونکہ اس مجمع کے اندر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرک بھی تھے، مجوسی بھی تھے جو انجیل کو نہیں مانتے، صائبین بھی تھے کہ یہ تمام کے تمام مذہب کے لوگ تھے، لیکن جن میں سب سے زیادہ تعداد اہل مشرکین کی تھی، اس کے بعد اہل کتاب میں سے یہودیوں کی تھی، عیسائیوں کی تھی، اس کے بعد مجوسیوں کی تھی اور عیسائیین کی تھی۔ تو اس بھرے مجمع میں ان لوگوں کو ہمت نہ ہوئی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلنج کو قبول کر لیں، تو وہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس رب کو مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، جن کتابوں کو آپ مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اے اللہ کے رسول آپ ہمارے اوپر جو جزیہ مقرر کرنا چاہیں گے ہمیں وہ بخوشی قبول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر کر دیا، جزیہ اور ٹیکس ان پر مقرر کر دیا۔ جزیہ کے بارے میں تفصیل بیان کر چکا تھا کہ جزیہ اسلامی سلطنت کے اندر اگر کوئی غیر مسلم رہنا چاہے تو بچے اور بوڑھوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، جوان سے جزیہ لیا جائے گا، کہ اگر تو وہ جوان اس اسلامی سلطنت کا محافظ بن کر سرحدوں پر محافظت کرے، سرحدوں پر رہ کر، اور کسی گورنمنٹی عہدے پر فائز ہو جائے جو ملک کے دفاع کے لیے ہو، ملک کی حفاظت کے لیے ہو، تو ایسے جوان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن وہ جوان کہ جو ملک کی حفاظت کے لیے محافظ بن کر نہ رہے بلکہ ایک عام شہری کی حیثیت سے رہے، تو ایسے جوانوں سے جزیہ لیا جائے گا، ٹیکس لیا جائے گا، جو بھی مقرر کر دیا جائے گا اسلامی حکومت کی طرف سے۔ تو یہ کیوں لیا جائے گا؟ کیونکہ یہ اسلامی حکومت کے ماتحتی میں رہے تو ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کے جان کی حفاظت کرنا، ان کے گھر کی حفاظت کرنا، ان کے زمینوں کی حفاظت کرنا، یہ سارا کس کے ذمہ ہے؟ ایک حکمران کے ذمہ ہے۔
کہ اسی چیزوں کی حفاظت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے کہ کوئی ان پر آ کر ستائے نہ، تنگ نہ کرے، تو اسلامی حکومت جو ہے وہ اس کی نگرانی کرے گی، اس کی محافظت کرے گی۔ تو اس کے بدلے میں ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جزیہ ادا کرے، یہ ٹیکس ادا کرے۔ تو اس کا بیان تفصیل سے ہو چکا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ اہل کتاب کو آپ مخاطب کر کر کہو کہ یہ لوگ جو ہے ایسے کلمے کی طرف آ جائیں جو ہم میں اور ان سب میں برابر ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ توحید، ایک رب کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اسی کے ساتھ کسی اور کی ہم عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، لیکن اور اس کے علاوہ کسی اور کو اربابا، کار ساز نہ بنائے، مشکل کشا، حاجت روا، داتا نہ بنائے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے یہ فرمایا ان لوگوں سے، جبکہ یہ لوگ ان چیزوں میں پوری طرح مبتلا ہو چکے تھے، رب کے سوا اوروں کو کارساز بنانا، رب کے سوا کسی اور کو اپنا مشکل کشا سمجھنا اور کسی اور کو حاجت روا سمجھنا، تو یہ جو ہے لوگوں نے بنا لیا تھا۔ اہل کتاب کے کچھ علماء تھے، اہل نصارہ کے کچھ علماء تھے، یہودیوں نے اپنے علماء کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، عیسائیوں نے اپنے راہبوں کو سب کچھ سمجھ لیا، اور مکہ عرب کے مشرکیوں نے اپنے جو ہے بتوں کو سب کچھ سمجھ لیا، اور جو ہے کبھی تو فرشتوں کو الیاذ باللہ اللہ کے بیٹا قرار دے رہے، کبھی نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے، کبھی اہل یہود جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا الیاذ باللہ بیٹا قرار دے رہے۔ تو مشکل کشا، حاجت روا، اللہ رب العزت کی خدائی میں شریک، مختلف جو ہے چیزوں کو ان لوگوں نے بنا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، کارساز اور جو خدا نہ بناؤ، ایک رب کو رب مان کر اس کی عبادت کرو، ایک رب کو رب مان کر اس کی عبادت کرو۔ لیکن وہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ یہ تو ہمارے پیر ہیں، یہ تو ہمارے مولوی ہیں، یہ تو ہمارے علماء ہیں، ہم ان کو رب کہاں مان رہے، جبکہ عملاً ان لوگوں نے ان کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جو تقریباً سن 10 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، حضرت تائی کے بیٹے تھے، حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ تائی، یہ نسبت کیوں تھی حاتم تائی کی؟ تی قبیلے کی طرف، حاتم تائی کی نسبت تی قبیلے کی طرف نسبت تھی۔ تو ان کا بیٹا عدی تھا، 10 ہجری میں وہ مسلمان ہوا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ عیسائی تھے، عیسائیوں کا بڑا پادری تھا اور علم رکھتا تھا، علم والا تھا، بڑا علم اس کے پاس تھا۔ تو یہ عیسائیوں کا پادری تھا، عالم تھا، لوگ ان کے پاس آتے، مسائل پوچھتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اے لوگو تم نہ بناؤ اپنے مولویوں کو، پیروں کو اللہ کو چھوڑ کر خدا، انہی کو سب کچھ نہ سمجھنا شروع کر دو، انہی کو سب کچھ سمجھنا نہ شروع کر دو۔ تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مولوی اور پیر کو کس طرح خدا بنایا ہوا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مولوی، کوئی پیر کو تمہارے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرے تو بغیر کسی شرعی دلیل کے اسے قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ انہوں کہتے قبول کرتے۔ جس طرح تم اپنے لوگوں میں کہہ دیتے ہو اپنے نفس کی طرف سے، جس کا دین سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو لوگ اسے بخوشی بغیر شرعی دلیل کے قبول کرتے یا نہیں کرتے؟ تو لوگ کرتے۔ تو پھر فرمایا کہ یہی تو ایک شرک ہے کہ ان لوگوں کے سامنے تم کچھ بھی کہہ دو تو وہ ماننا شروع کر دے۔ جس طرح کہ آج بہت سارے لوگ کچھ ایسے عاملوں کے پاس جاتے ہیں جو ان کا علاج کرتے ہیں، کوئی ظاہر ہے کوئی تکلیف میں ہی جاتا ہے، پریشانی میں جاتا ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میں کیا کھاؤں کیا چھوڑوں، تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کھاؤ فلاں چیز چھوڑو۔ تو یہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا، اللہ رب العزت کے حرام کردہ چیزوں تو حرام ہی ہے، لیکن حلال کردہ چیزوں کو بھی چھوڑ دینا، کیا یہ شریعت میں جائز ہے کہ اپنے اوپر حرام سمجھ لینا؟
جبکہ اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا، اسے حرام سمجھ لینا کہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دینا، تو فرمایا کہ نہیں، ایسا تو نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو تمہارے لوگ جو ہیں، تمہارے جو ہے مریدین جو ہے، تمہارے ماتحتی میں جو لوگ زندگیاں بسر کر رہے ہیں، جو بغیر شرعی دلیل کے تمہاری بات کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام سمجھ لیتے ہیں، تو یہی تو شرک ہے۔ تو ایک عورت ایک اللہ والے کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ میری فلاں بیماری ہے، اس کا علاج کر دو، تعویذ بنا دو۔ تعویذ بنا دیا۔ تو پھر کہنے لگی کہ میں کیا کھاؤں کیا چھوڑوں؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ رب العزت نے حلال کیا اسے کھاؤ، جو اللہ نے حرام کیا اسے چھوڑ دو۔ اور پھر کہنے لگے کیا کھاؤں کیا چھوڑوں؟ تو کہنے لگے کہ جو اللہ نے حلال کیا اسے کھاؤ اور جو حرام کیا اسے چھوڑ دو۔ 3 مرتبہ اس نے جب کہا تو اللہ والے فرمانے لگے کہ بس اتنا کر لو، میرا مغز نہ کھاؤ، باقی سب کچھ کھاؤ۔ تو وہ یہ فرمان لگے۔ تو جب تک کوئی اسی چیز کے بارے میں کہہ نہ دیا جائے، اب لوگ بھی ایسے ہو گئے اس وقت تک یقین نہیں کرتے، جب تک انہیں پرہیز نہ بتا دیا جائے، جب تک انہیں کسی چیز سے منع نہ کر دیا جائے، لوگوں کی بھی اب ایسی عادت بن گئی، وہ اس وقت تک یقین ہی نہیں کرتے کہ اس تعویذ کا اثر نہیں رہے گا، اس گنڈے کا اثر نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو چیزیں حلال فرمائی ہیں ان کو حلال سمجھ کر ان کا استعمال کرنا، اور جو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیے ان کو حرام سمجھ کر ان سے بچنا۔ تو اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی تعلیمات پر عمل کرنا، شریعت اسلام پر عمل کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، اور وہ کیا ہے کہ نہ ہم عبادت کریں سوائے اللہ کی، اور اللہ کے سوا کسی اور کو ہم شریک نہ ٹھہرائے، کسی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کر کار ساز نہ بنائے۔ کیا ہماری حاجتیں، ہمارے جو ہے مشکلات دور کرنے والا کوئی اور بھی ہے، ہمارے حاجتیں پوری کرنے والا کوئی اور بھی ہے، ہماری تکلیفیں دکھ درد دور کرنے والا کوئی اور بھی ہے۔ اگر کسی کی حاجت پوری کرے گا تو میرا رب ہے، کسی کے تکالیف دور کرے گا تو وہ میرا رب ہے۔ ہم تعویذ اور گنڈے لے لیں تو ہمارے لیے آسان ہے، لیکن رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنا یہ ہمارے لیے مشکل بن چکا ہے، یہ ہمارے لیے مشکل بن چکا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں؟ تعویذ گنڈوں سے پہلے اپنے رب پر پوری طرح اعتماد کر کر اس سے مانگتے ہیں، اے میرے رب میرا بچہ بیمار ہے، اے اللہ اس کو درست کر دے، میرا بیٹا بیمار ہے یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، میری بیٹی بیمار ہے یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ تہجد میں اٹھ کر مانگا ہو، رو کر مانگا ہو، اپنے رب کے سامنے سجدوں میں گرے ہو، اپنے رب کے سامنے 5 گانا نمازیں پڑھ کر اپنے رب سے مانگا ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ہم رب سے دور ہو چکے ہیں اور اللہ کے مخلوق کے قریب ہو چکے ہیں۔ ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم رب سے دور ہو چکے، کہ رب سے مانگنا ہمارے لیے مشکل ہے، جو ہر وقت ہمارے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے اس سے مانگنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور مولویوں سے اور دوسرے لوگوں سے مانگنا ہمارے لیے آسان ہے، پیروں سے قبروں سے مانگنا ہمارے لیے آسان ہے۔ کہ ہم نے انہی کو سب کچھ سمجھ لیا، یہ جو کہہ دیں گے اسی پر اندھا اعتماد ہے، چاہے وہ کفریہ باتیں کہیں چاہے وہ شرکیہ باتیں کہیں۔ تو ایسے بے دین لوگ بھی ایسے ہیں جو پورے مولوی نہیں ہیں لیکن مولوی بن چکے ہیں، مولوی کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھ چکے ہیں کہ میں جو ہے عالم ہوں، میں مولوی ہوں، جبکہ وہ عالم نہیں، وہ مولوی نہیں، جو ہے ان کو مولوی سمجھ لیا، جن کو دین سے دور تک کا بھی علم نہیں ہے۔ دیہاتوں میں دور دراز کے قصبوں میں آپ جائیے، آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے، جیسا انہوں نے کہہ دیا لوگ اندھا اعتماد کرتے ہیں، لوگ اندھا اعتماد کرتے ہیں، خود بھی دین سے دور ہوتے ہیں اور ان کے جو پیر بن جاتے ہیں وہ بھی ان کو مزید دین سے دور کر دیتے ہیں، تو انہی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جو ہم لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنے والی ہے، جو ہم لوگوں کے تکالیف کو دور کرنے والی ہے، جو ہم لوگوں کے حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ تو ہم اس رب کے سامنے جھکے، اسی رب کے سامنے گڑ گڑائے، اسی سے پوری طرح ہم مانگے، تو پھر دیکھنا اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی، پھر دیکھنا اللہ رب العزت کی جو ہے نصرت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ آج ہمارا تعلق اللہ کے قرآن سے ٹوٹ چکا، آج ہمارا رشتہ اللہ کے پیغمبر سے ٹوٹ چکا، آج ہمارا تعلق اللہ رب العزت کی خدائی سے ٹوٹ چکا، اور غیروں کو سب کچھ سمجھ کر ہم نے انہی کو سب کچھ سمجھ کر ہم نے ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا اور گمراہی کے راستے پر ہم لوگ چل پڑے۔ تو ایک رب کی مان کر اس کی مطابق زندگی گزارے، قرآن کریم سے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو مضبوط کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹے ہوئے رشتے کو مضبوط کرے، پھر دیکھنا اللہ کی مدد کیسی آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا
یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ حالانکہ جب قرآن تورات نازل ہوئی اور انجیل نازل ہوئی الا من بعد ابراہیم علیہ السلام، تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ آج یہودی بھی کہتے ہیں ابراہیم ہمارا ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، مشرک بھی کہتے تھے عرب کے کہ ابراہیم ہمارے، مجوسی بھی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، اور جو ہے سائبیل بھی کہتے تھے ابراہیم ہمارے۔ تو حضرت ابراہیم روئے زمین پر، یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ پوری طرح یقین اور عقیدہ ہے کہ پوری روئے زمین پر پیغمبروں میں بھی سب سے اعلیٰ اور افضل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر پورے روئے زمین پر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کر رہے اہل یہود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کر رہے حضرت یہ اہل نصارہ، ابراہیم کے جو تورات نازل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1500 سال بعد نازل ہوئی۔ انجیل کا نزول ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً جو ہے تورات کے بعد تقریباً 3500 سال کے عرصے کے بعد جو ہے انجیل کا نزول ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہزاروں سال برس بعد تورات نازل ہو رہی، ہزاروں برس بعد انجیل نازل ہو رہی، تو اور کہ جھگڑا کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم ہمارے، نصارہ کہہ رہے ہمارے، یہود کہہ رہے ہمارے، اور مجوسی کہہ رہے ہمارے، مشرک کہہ رہے ہمارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا ہو رہے، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو ہزاروں برس بعد تورات نازل ہو رہی، انجیل نازل ہو رہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اگر اتنا اعتماد ہے، اتنا بھروسہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن اگر ہونا چاہیے تھا تو اس انداز میں ہونا چاہیے تھا کہ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو شریعت لے کر آئے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ خود شرک کیا نہ اپنی قوم کو شرک کی طرف لے کر آئے۔ وہ تو اللہ رب العزت کا پوری طرح عبادت کرنے والے تھے، دین حنیف پر چلنے والے تھے، وہ تو مسلمان تھے، فرما بردار تھے، ایک رب کے سامنے جھکنے والے تھے۔ لیکن تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں خدا بنا لیے، اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں لوگوں کو تم لوگوں نے مشکل کشا بنا لیا، حاجت روا سمجھ لیا، اور انہی کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی مزید تفصیل بیان فرمائی، ما کان ابراہیم، نہ تھے ابراہیم یہودی ولا نصرانی، اور نہ تھے ابراہیم نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو ایک طرف دین حنیف پر چلنے والے فرما بردار مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والے نہ تھے۔ لیکن تم دیکھو تم نے کتنے خدا بنا لیے، کتنے دیوتا بنا لیے، کتنے لوگوں کو تم نے مشکل کشا سمجھ لیا، تم شرک کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک پوری طرح ڈوب چکے ہو۔ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایسے نہ تھے جن کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو کہ ابراہیم ہمارے۔ اگر ابراہیم کے تم ہو تو پھر اس طرح زندگی گزارو جس طرح ابراہیم نے گزاری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری، جو تعلیمات لے کر آئے، جس خدا کو خدا مان کر انہوں نے زندگی بسر کی، اس رب کو ایک مان کر تم بھی اس طرح زندگی بسر کرو۔ تم بھی اس طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین رکھ کر اس کے جو ہے حکموں پر پوری طرح عمل کرنے والے بن جاؤ اور شرک سے بچ جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں بیدار کیا ہے اہل یہود کو، بیدار کیا ہے اہل نصارہ کو، بیدار کیا ہے اہل عرب کے مشرکین کو، صائبین کو، مجوسیوں کو، جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے سب ضمناً آ جاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی شریعت ہے، کوئی دین ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، یہ قیامت تک آنے والے نسلوں کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اب کوئی دین، کوئی بھی خدائی کا دعویٰ کرے یا کوئی بھی پیغمبری کا دعویٰ کرے، وہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ ایک اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو 1400 سال پہلے ہمارے سامنے لے کر آئے، آج بھی قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، آج بھی احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر ان چیزوں سے ہٹ کر ہم زندگی بسر کریں گے تو پھر ہمارے لیے بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو
پوری طرح دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔